آج ابوظہبی اور بھارتی ریاست حیدرآباد کے درمیان ایک اہم دفاعی معاہدے کا اعلان سامنے آیا۔ اس معاہدے نے دونوں طرف کے تعلقات کو ایک نئی سمت دی ہے اور دفاعی صنعت کے ماحول میں بڑی بحث چھیڑ دی ہے۔ معاہدے کے تحت ایج گروپ کی ایک ذیلی کمپنی کاراکال نے بھارتی ادارے آئی کام کے ساتھ مل کے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کو 200 جدید CSR 338 سنائپر رائفل فراہم کرنے کا کانٹریکٹ حاصل کیا۔ یہ خبر محض ایک تجارتی سودا نہیں ہے، اس کا اثر علاقائی دفاعی توازن، ٹیکنالوجی کے تبادلے اور مقامی صنعت کو مضبوط کرنے تک پھیلا ہوا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر CSR 338 ایک جدید بولٹ ایکشن سنائپر رائفل ہے جس کا کیلیبر 338 میگنم تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کارتوس طویل فاصلے پر صحیح نشانہ لگانے کے لیے جانا جاتا ہے اور عام طور پہ 1000 سے 1500 میٹر کے اندر کارگر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ اصل کامیابی کا انحصار ماحول، گولا کس طریقے سے پھینکا جاتا ہے، آپٹکس اور نشانہ ساز کی مہارت کے اوپر ہوتا ہے۔ اس رائفل کی خاص بات اس کا ملٹائی فنکشن ڈیزائن ہے۔ اس میں آرام سے بیٹھ کے نشانہ لگانے کے لیے بنائی گئی باڈی، بدلنے والے پرزے، جدید آپٹیکل سکوپ، بیلسٹک کمپیوٹر اور رینج فائنڈرز شامل ہیں۔ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک سوال ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ تمام عوامل جو اس سنائپر رائفل میں یہ سب مل کے ایسا نظام بناتے ہیں جس سے شوٹر کے پاس ہر ضروری معلومات موجود ہوتی ہیں اور وہ درست شاٹ لگا سکتا ہے۔ یہ رائفل خاص طور پہ فوجی اور نیم فوجی آپریشنز، انسداد دہشت گردی اور سخت جغرافیائی حالات کے لیے بنائی گئی۔ جب کسی مخصوص خطرے کو پہاڑی یا تنگ شہری علاقے میں روکنا ہو تو سنائپر رائفل ایک محدود مگر مؤثر طاقت کے طور پہ استعمال ہوتی ہے جس سے بڑے پیمانے پہ نقصان کم سے کم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے قانون نافذ کرنے والے ادارے جدید سنائپر صلاحیتوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تاکہ کم وسائل میں بھی زیادہ مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ یہ جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کے مطابق یہ رائفلز حیدرآباد میں قائم کاراکال آئی کام اسمال آرمز کمپلیکس میں بنیں گی اور اس فیکٹری کا افتتاح چند ماہ پہلے ہوا تھا۔ مختصر عرصے میں اسے بھارتی افواج اور پولیس کی جدید ضروریات کے مطابق ہتھیار بنانے کی صلاحیت مل چکی ہے۔ یہ فیکٹری میک ان انڈیا پروگرام جو ہے اس کے تحت چل رہی ہے، جس کا مقصد جو ہے وہ دفاعی ساز و سامان کی مقامی پیداوار کو بڑھا کر درآمدی انحصار کو کم کرنا ہے اور ملکی صنعت کو مضبوط کرنا ہے۔ کسی بھی ہتھیار کی قدر اس وقت بڑھتی ہے جب وہ معیار، تربیت اور لاجسٹک سہولیات کے ساتھ مل کے کام کرے۔ مقامی صنعت کی مضبوطی اس وقت ہوتی ہے جب معیار کی جانچ، سرٹیفکیشن اور طویل مدتی سروس کے انتظامات موجود ہوں۔ جب آپ باہر سے بھی چیزیں لے کے آئیں اور دشمن کے ہاتھوں اسے گروا بیٹھیں تو پھر کیا بہتری، کون سے امکانات؟ CSR 338 جیسے سنائپر سسٹم میں صرف طاقتور کارتوس اور صحیح بیلسٹک پروفائل ہی عام نہیں ہوتے، جدید آپٹکس، تھرمل یا نائٹ ویژن ماڈیولز اور بیلسٹک کمپیوٹر بھی عام کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ آپٹیکل ماڈیولز مشکل حالات میں اہداف کو پہچاننے اور درست نشانہ لگانے میں مدد دیتے ہیں۔ بیلسٹک کمپیوٹرز ہوا کی رفتار، درجہ حرارت، نمی، بلندی اور فاصلے جیسے عناصر کو مد نظر رکھ کے شاٹ کے زاویے اور شاٹ کا جو سیدھ پن ہے اس کا حساب دیتے ہیں۔ رینج فائنڈرز فاصلے کی پیمائش کرتے ہیں تاکہ رائفلز کو مخصوص حالات کے مطابق بدلا جا سکے۔ ماحولیاتی برداشت بھی اس کی عام ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے بھارت بنا رہا ہے تو آپ بھارت کی اتنی خصوصیات بیان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بنا رہا ہے، سنائپر سسٹم ہے، سنائپر رائفل ہے، ہوگی، بنا رہا ہوگا، اپنے کام کر رہا ہوگا، تو ہمیں دلچسپی اس میں کیا؟ صرف پہلے اس کی خصوصیات بتا دوں پھر دلچسپی کی طرف آتا ہوں کہ ہمیں کیوں دلچسپی۔ جدید سنائپر سسٹمز جو ہیں یہ سخت موسمی حالات، بلند پہاڑی علاقوں یا جو جہاں پہ نمی زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں میں کام کرنے کے لیے خاص مواد اور کوٹنگ کے ساتھ آتے ہیں تاکہ کارکردگی ان کی بہتر رہے۔ لیکن جدید ہتھیار خود میں کچھ نہیں ہوتے، ان کا فائدہ تربیت یافتہ عملے، فیلڈ سروس انجینئرز، سپیئر پارٹس کی دستیابی اور منظم رسد و نقل کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ سنائپر یونٹس کو صرف نشانہ لگانے کی مہارت درکار نہیں ہوتی بلکہ سپورٹرز، بیلسٹک ماہرین اور آپریشن کوارڈینیشن ٹیمز جو ہیں ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے کسی بھی بڑے معاہدے میں تربیت، دیکھ بھال اور طویل مدتی سروس کی شقیں شامل کرنا لازم ہوتے ہیں تاکہ فراہم کیا گیا جو اسلحہ ہے وہ میدان عمل میں اچھی کارکردگی دکھا سکے۔ اب جب ہم اس معاہدے کے ممکنہ اثرات کی طرف دیکھتے ہیں تو چند باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جدید سنائپر صلاحیت اندرونی سیکیورٹی آپریشنز میں فرق لا سکتی،
طویل فاصلے پر درستگی رکھنے والی رائفل نیم فوجی کارروائیوں میں مخصوص اہداف پہ دباؤ بھی بڑھا سکتی ہے، جس کے باعث فوجی حکمت عملی، تربیت اور پلاننگ میں تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ پڑوسی ممالک جو اطراف پہ ہیں جیسے ہم ہیں، وہ اپنے دفاعی منصوبوں اور تربیتی نظام پہ نظر ثانی کریں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مقامی پیداوار دفاعی صنعت کو مضبوط کر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ معیار پہ کوئی سمجھوتا نہ ہو، اور اگر پیداوار عالمی معیار پہ پوری نہ اترے تو میدان عمل میں ناکامی اور انسانی نقصان کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا معیار کی جانچ، باقاعدہ آڈٹ اور عالمی معیار کے مطابق سرٹیفکیشن اس کی لازمی ہوتی ہے۔ اقتصادی پہلو سے دیکھیں تو حیدرآباد میں مقامی پیداوار سے روزگار کے مواقع بھارت کے لیے بڑھیں گے، ان کا سپلائی جو نیٹ ورک ہے، سپلائر نیٹ ورک، وہ مضبوط ہوگا، الیکٹرانک ماڈیولز بہتر ہوں گے، آپٹیکل سسٹم بہتر ہوگا، میکینیکل پارٹس بنانے کی کمپنیز بھی فائدہ اٹھائیں گی۔ دفاعی پیداوار تحقیق و ترقی میں سرمایہ کاری کو بھی بڑھائے گی، متعلقہ شعبوں میں نئے ماہرین بھی پیدا کرے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اور پہلو ہیں وہ قوانین کے بھی ہیں، لائسنسنگ کے بھی ہیں، برآمدی کنٹرول کے نفاذ کے بھی ہیں، تاکہ ہتھیاروں کا غلط استعمال نہ ہو، غیر قانونی منتقلی اس کی روکی جا سکے۔ اخلاقی اور قانونی پہلو بھی اس کا موجود ہے کہ جب ہتھیار قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں میں جائیں تو انسانی حقوق کی حفاظت، شفاف استعمال اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری بھی ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ یہ ہاتھوں میں دیں گے، واضح تربیت، سخت آپریشنل قواعد کے بغیر یہ جدید ہتھیاروں کا غلط استعمال بھی بڑھ سکتا ہے۔ آپ سنائپر رائفل لے رہے ہیں جس سے بین الاقوامی تنقید یا پابندیاں بھی لگ جائیں۔ اس لیے معاہدوں میں شفاف عوامی رپورٹنگ، معیاری آڈٹس اور مستقل نگرانی کے طریقے شامل ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو ممکنہ طور پہ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ پاکستان اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہے، یا پاکستان کو اس معاملے سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پہلے آتے ہیں کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ خطے میں دفاعی توازن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پاس چند اہم راستے ہیں۔ سب سے متاثر قدم یہ ہے یا مؤثر قدم یہ ہے کہ قومی سطح پہ تحقیق و ترقی، مقامی پیداوار کی صلاحیت میں سرمایہ کاری کی جائے، جو ہو رہی ہے اس کا سکیل بڑا کیا جائے۔ مقامی یونیورسٹیز، تحقیقی ادارے، ٹیکنیکل کالجز دفاعی ہنرمندی کے نصاب تیار کریں تاکہ تکنیکی ماہرین زیادہ سے زیادہ پاکستان میں کام کریں، باہر نہ جائیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی شراکت سے معیاری مینوفیکچرنگ مراکز قائم ہو سکتے ہیں تاکہ معیار، سرٹیفکیشن اور بین الاقوامی جو مطابقت ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی شراکت داریوں میں شفافیت واضح لائسنسنگ ہو، مضبوط برآمدی کنٹرول ہو تاکہ دفاعی ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کو روکا جا سکے۔ ایک اور اہم پہلو سفارتی رابطوں کی مضبوطی ہے۔ دفاعی شراکت داریوں کے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پڑوسی ممالک کو فوراً تشویش میں مبتلا ہو جانا چاہیے، ہم تشویش میں نہیں ہیں، لیکن بھارت کے پاسٹ جو ایکسپیرینسز ہے اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے۔ ہم کھلے اور باقاعدہ فوجی و سفارتی مکالمے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں بہت سارے ممالک سے۔ علاقائی مذاکرات، کثیر فریقی فارمز جو ہیں یہ غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ابھی بھارت اگر کوئی ایڈونچر کرنے کا سوچے، یہ سنائپر ٹیکنالوجی جو وہ حاصل کر رہا ہے، اس کے پہلے جتنی بھی مشقیں ہوتی تھیں یہ راجستھان کے علاقے میں، جو ہمارا ادھر چالستان ہے، ان علاقوں میں ہوا کرتی تھیں۔ اب وہ مدھیہ پردیش میں چلا گیا۔ سنائپر ٹیکنالوجی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ نمی ہو، جہاں پہ ہوا کا تناسب زیادہ ہو، یہ وہاں پہ بہتر کام کرتی ہے۔ ایک طرف اپنی فوجی مشقیں مدھیہ پردیش میں کرنا چاہ رہا ہے، دوسری طرف ایسی سنائپر جو رائفلز ہیں وہ منگوائی جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ اس خطے میں مزید کہیں تباہی یا دہشت گردی کا عنصر نمایاں کرنے پہ کہیں پہاڑی علاقوں میں چھیڑ چھاڑ کے ارادے تو نہیں رکھتا؟ میں اس پرسپیکٹو سے بھی سوچ سکتا ہوں۔ میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ اگر وہ یہ کچھ کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا معاہدہ، مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کی اس معاہدے کے اندر دلچسپی، اور امریکہ کے ساتھ ہمارے ہونے والے ریلیشنز، یہ اس کو کس حد تک مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ صرف موجودہ معاہدے تک محدود بات نہیں رہے گی، آنے والے سالوں میں چند واضح تبدیلیاں متوقع ہیں۔ پہلے آٹومیشن اور پھر سنائپر ٹیکنالوجی کا رجحان بڑھے گا۔ جس طرح بھارت اس طرف توجہ دے رہا ہے، وہ اپنے لوپ ہولز جو تھے اس کی طرف توجہ دے رہا ہے کہ اس کے لوپ ہولز یہ ماضی قریب کی جنگ میں کہاں کہاں پہ تھے۔ ہمیں بھی پھر دیکھنا ہے کہ بیلسٹک کمپیوٹر، زیادہ پیچیدہ ماڈلز اور مشین لرننگ کے ذریعے تیز اور بہتر حساب ہم تشکیل دیں۔ دوسرے آپٹیکل اور سینسر ٹیکنالوجی ہم کو بہتر کرنی ہے، تھرمل امیجنگ، لیزر، رینج فائنڈرز اور مختلف طرح کے سینسرز جو ہے یا خراب موسم میں بھی وہ نشانہ جو ہے اس کو شناخت کرنے میں مدد دیں۔ جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں اس کے ایڈوانس ماڈیولز کے اوپر جانا ہے۔ تیسرا، نئے مواد اور پیداوار کے طریقے جیسے ہلکے مگر مضبوط کمپوزٹس، بہتر کوٹنگ اور 3D پرنٹنگ رائفل
جو وزن میں بھی کم ہو اور قیمت بھی تبدیل کر دے۔ چوتھا پہلو نیٹ ورک پہ اوپر مبنی ہو، سنائپر یونٹس کو ڈرونز، ریموٹ سینسرز اور کمانڈ نیٹ ورک کے ساتھ ملایا جائے، جو ہم نے ملایا اور بھارت کو یہ منہ دیکھنے کو ملا، لیکن ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اوپر اسے کیسا لے کے جانا ہے۔ پانچواں عنصر توانائی اور رسد کا نظام ہے۔ بہتر بیٹریز، پورٹیبل پار اور جدید طرز کے پرزے جو ہیں وہ فیلڈ میں آلات کی دیر پا کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ ہمیں اس پہ شراکت داری کرنی ہے۔ ان پیش رفتوں کے ذریعے خطرات بھی جڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ پیش رفت ہوگی، خطرات بھی ہوں گے۔ خودکار یا نیم خودکار سنائپرز کے اخلاقی اور قانونی پہلو حساس ہوتے ہیں۔ جہاں جانوں کا معاملہ ہو وہاں پہ سخت بین الاقوامی معیار، شفافیت اور واضح اصول لازم ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے، دشمن فریم ورک کون سا اپنا رہا ہے، آپریشنل کنٹرول کے اوپر کہاں جا رہا ہے، قانونی نگرانی کے اوپر پیچیدگیاں کیا آ رہی ہیں، مستقبل کی ٹیکنالوجی میں پالیسی کیا آئے گی، اور سب سے اہم پہلو پھر یہ ہے کہ یہ ہتھیار خود میں فیصلہ کن نہیں، وہ ایک اوزار ہیں۔ ان کے استعمال کے فیصلے سیاسی، قانونی اور اخلاقی دائرے میں ہونے چاہیے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ دفاعی صلاحیتیں بڑھائے اور ان کے ساتھ ساتھ شفافیت، مضبوط پالیسی اور علاقائی سفارتکاری پہ زور دے جو ابھی دی جا رہی ہے، اور اس کو مستقل مزاجی پہ رکھے۔ اگر یہ ہو تو پھر کسی کو آنکھ اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔